السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے یرموک سے متعلق گفتگو کی تھی، جس میں رومن امپائر سے متعلق بہت سی باتیں آئیں اور اہل ایمان نے کس طرح سے یرموک کے میدان میں باوجود اس کے کہ بہت کم تعداد تھی اور باطل کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس کے باوجود ایمان اور یقین کی دولت کے ذریعے اللہ کی مدد اتاری اور یرموک کو فتح کیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں دو بڑی طاقتیں تھیں، رومن امپائر اور پرجین امپائر، یعنی ایک روم والے اور ایک فارس والے۔ اور ہم سیرت کے بیان میں یہ بھی سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جب مشرکین مکہ سے ان کے ظلم و ستم سے، ان کی سازشوں سے کچھ افاقہ ملا، کچھ فرصت ملی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفراء کو روانہ کیا، قاصدین کو روانہ کیا۔ بعض ہرقل کے پاس گئے، بعض حبشہ گئے، اسی طرح بعض ایران بھی گئے تھے۔ تو اکثر لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ انہوں نے اطاعت نہیں کی، اسلام قبول نہیں کیا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو انہوں نے تعظیم کے ساتھ رکھا۔ لیکن ایران کا جو بادشاہ تھا خسرو، یہ بڑا متکبر تھا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو چاک بھی کر دیا، یعنی پھاڑ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے دو آدمیوں کو روانہ بھی کیا، اور بہت عجیب جملے اس نے بولے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے بڑی گستاخی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھے بیٹھے فرمایا کہ اس نے میرے خط کو نہیں بلکہ اس نے اپنے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اور ہوا بھی وہی، اس کے بعد سے اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد سے اس کے ملک کا جو توازن تھا بالکل جو ہے تہس نہس ہو گیا۔ اس کے بعد سے اس کے ملک پر کسی نے کامیابی کے ساتھ حکمرانی کی ہی نہیں، اور ان کے مزاج میں چونکہ تکبر تھا تو پورے ملک کے اندر انہوں نے اونچ نیچ کا مسئلہ پیدا کر کے رکھا تھا۔ غریبوں کو ظلم و ستم کا شکار بنائے ہوئے تھے، امیر اور امیر ہوتا جا رہا تھا۔ بادشاہ کے جو خاص لوگ ہوتے تھے انہی کو جو ہے نا دنیا کی آسائشیں اور آسانیاں ملتی تھیں، اور عام لوگوں پر بڑا ظلم و ستم اس نے ڈھا کر رکھا تھا، جیسے رومن امپائر نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ تو یرموک کے میدان میں اللہ رب العزت نے ان کو شکست دی، رومن امپائر کو، اور ان کے حوصلے بالکل ختم ہو گئے۔ اب دوسری طرف ایران کے طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت کو روانہ کیا۔ پہلے سے وہاں پر کچھ لوگ تھے اور لوگوں کو روانہ کیا۔ اس کے امیر تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ بہت بڑے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خاص اور مستجاب الدعوات بھی ہیں، اور ان کا ایک الگ ہی مرتبہ ہے، انشاءاللہ کسی دن ان کی سیرت کو بھی بیان کیا جائے گا۔ ان کی رہبری میں، ان کی سرت پرستی میں قادسیہ ایک مقام پر مسلمانوں نے اپنے لشکر کو جمع کیا، اور سامنے اس وقت وہ بادشاہ تو تبدیل ہوتے آ رہے تھے، اس وقت رستم نامی ایک شخص تھا جو فارسیوں کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا۔ اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم کو ایک جگہ پر جمع ہونا پڑے گا تاکہ ہم مسلمانوں کو ختم کر سکیں، اور اس نے ایک چھوٹے نوجوان لڑکے کو بادشاہ بنا دیا تاکہ پوری رسی اسی کے ہاتھ میں رہے۔ یزدگرد نام تھا اس کا۔ اور پھر پورے لشکر کا جنرل بن کر رستم مسلمانوں کے خلاف روانہ ہوا، اور کتنی تعداد تھی؟ روایت میں آتا ہے 1.5 سے 2 لاکھ کے بیچ میں، اور یہاں مسلمانوں کی تعداد اسی طرح جیسے یرموک میں تھی 30,000 تھی۔ سامنے 1.5 لاکھ کا لشکر ہے اور مسلمانوں کی تعداد 30,000 کی ہے۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہم کوئی زمین کے لالچ میں یا مال کے لالچ میں نہیں جا رہے، ہم تو وہاں کے لوگ جو متکبر ہو گئے ہیں اور جن لوگوں نے لوگوں کے درمیان سے مساوات کو ختم کر دیا ہے، اونچ نیچ کا مسئلہ پیدا کر دیا ہے، غریبوں پہ ظلم ہوتا ہے، تو ہم وہاں پر جا کر لوگوں کے حقوق دلائیں گے، لوگوں کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں ڈالیں گے۔ اس لیے جا کر جنگ نہیں کرنا ہم کو، آپ لوگ جاؤ اور ان کو دعوت دو، ان کو اسلام کی دعوت دو کہ تم اسلام سمجھ لو، اسلام سمجھنے سے تم انسان بن جاؤ گے۔ یہ دین جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، آخری نبی پر اتارا گیا ہے، تم یہ کفر کو، شرک کو چھوڑ دو، توحید کا جام پی لو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لو، اللہ رب العزت تم کو ترقی دے گا۔ اگر نہیں مانتے کوئی بات نہیں،
تم جزیہ دے کر ہماری سرپرستی میں رہو، تاکہ ہماری سرپرستی میں جب تم رہو گے تو دیکھو گے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، کس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے۔ تو اللہ نے چاہا تو تم کو ہدایت مل جائے گی، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر سامنے مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ اب رستم تو وہی چاہتا تھا، اور جب آدمی دیکھتا ہے کہ سامنے والا کمزور ہے تو سمجھنے کے باوجود سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ غصہ بھی بڑا سمجھدار ہے۔ غصہ کیا ہے؟ بہت سمجھدار ہے، یہ کمزوروں پر ہی آتا ہے۔ سامنے والا آدمی اگر مضبوط رہے گا تو غصہ پی جاتا ہے آدمی، اور اگر کمزور رہے گا تو بلا وجہ غصہ آتا ہے۔ تو رستم نے جو ہے پوری فوج کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا کہ ایسی جگہ پر قادسیہ میں آپ کو رہنا ہے کہ پیچھے پورا عرب کا علاقہ ہو اور سامنے جو ہو وہ کوئی مسئلہ نہیں، پیچھے لیکن عرب کا علاقہ ہونا چاہیے تاکہ پیچھے سے کوئی بغاوت کا اندیشہ نہ ہو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اب لیکن مسئلہ یہ تھا کہ رستم کے لشکر اور اہل ایمان کے لشکر کے درمیان ایک بہت بڑی ندی تھی، دریا حیل تھا۔ اور ایک بار ہم سن چکے ہیں کہ اسی طرح ایرانیوں کے سامنے ایک چھوٹا سا لشکر گیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم دریا پار کرتے ہو کیا ہم کریں؟ تو بہت جذباتی تھے وہ شخص جو مسلمانوں کے امیر تھے، انہوں نے کہا ہم آتے دریا پار کر کے۔ اب وہ غلطی دورانی نہیں تھی، اب ان کو کہا کہ تم آؤ، اب تم آؤ۔ بہرحال اتنا بڑا لشکر تھا، سب سے پہلا دن قادسیہ کا۔ اس میں صحابہ کرام نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ ایران والے جو تھے، جو فارسی تھے، یہ جنگوں کے اندر بالکل ٹرینڈ سکھائے ہوئے ہاتھیوں کو لاتے تھے، اور یہ عربوں کے لیے نئی چیز تھی۔ عرب جو ہے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، اونٹ پر سوار ہوتے تھے، ہاتھی ایک نئی چیز تھی۔ تو جب مقابلہ ہوا ہے 30,000 اور تقریباً 1.5 لاکھ کا آپس میں، تو پہلا جو دن تھا مسلمان ایمان والے بڑے جوش کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن ہاتھیوں نے جو ہے ان کو بڑا نقصان پہنچایا۔ بہت سے صحابہ کو ہاتھیوں نے کچل ڈالا پیروں سے نیچے، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ بہرحال پہلا دن گزرا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر رومن امپائر میں جو تھے حضرت خالد ابن ولید اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، ان کو حکم دیا کہ ایک لشکر ایران میں مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا جائے۔ تو اس کے جو امیر تھے اس لشکر کے، وہ تھے قعقاع ابن عمرو رضی اللہ عنہ۔ وہ بڑے جوش کے ساتھ دوسرے دن آئے ہیں، اور انہوں نے بھی پوری جو اسٹریٹجی وہاں پر تھی، جو پلاننگ وہاں پر یرموک میں کی تھی، وہ دیکھ کر آئے تھے۔ تو انہوں نے اسی طرح سے یہاں پر کیا کہ انہوں نے اپنے جو ساتھ میں ساتھیوں کو لائے تھے 3 لشکروں میں ڈیوائیڈ کیا ان کو۔ پہلے خود اکیلے آئے اور جو ہے آ کر کے مسلمانوں کو بڑا جذبہ دلایا، جوش دلایا کہ اللہ رب العزت نے یرموک میں ہم کو فتح دی ہے۔ مسلمانوں کا جو جذبہ بڑھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اور ایک لشکر آیا، اس طرح سے 3 ٹکڑیوں میں آئے۔ اب سامنے جو ہے ایران کا جو وہ جنرل تھا رستم، یہ بڑا بوکھلا گیا۔ اور اس سے پہلے بہت ساری میٹنگ ہوئی، ان کی بہت ساری بات چیت ہوئی تھی جس میں بہت سارے واقعات پیش آئے تھے۔ رستم نے بالکل حقیر سمجھا ان کو۔ ایک موقع پر تو ایک صحابی کے سر پر مٹی دے دیا اس نے کہ تم کو یہاں پر کچھ نہیں ملے گا۔ پہلے کہا اگر تم کو بھوک یہاں پر لائی ہے تو ہم تم کو کھانا دیں گے، چلے جاؤ، بہت اناج دیں گے تم کو، سونا چاندی دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، چلے جاؤ لے کر۔ تو صحابی نے کہے کہ یہاں پر ہم کو نہ بھوک لائی ہے، نہ ہم کو پیاس لائی ہے، ہم تو اللہ کے مخلوق کی غلامی میں سے نکال کر خالق کی غلامی میں ڈالنے آئے ہیں، تو غلط فہمی مت رہنا۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ جب گئے تھے تو ان کی حالت بھی بڑی خستہ تھی، پرانی تلوار چھوٹی سی۔ اس نے کہا کہ اس سے تمہارا کیا کام بنے گا؟ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا رستم سے کہ اس کا تو پتہ میدان جنگ میں چلے گا، ابھی بول کے کیا فائدہ ہے، ابھی بول کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال دوسرا جو دن تھا اس میں مسلمانوں نے پہلے ہی پلاننگ کی تھی۔ حضرت قعقاع ابن عمرو نے جو بنو تمیم سے تھے، سعد ابن ابی وقاص نے کہا دوسرے دن جب مسلمانوں کو گویا شکست ہونے لگی کہ بنو تمیم آگے بڑھیں گے۔ یہ بنو تمیم ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ رب العزت نے موت کا خوف ہی نہیں رکھا ہے، بہت خطرناک۔ تو اللہ رب العزت حضرت سعد ابن وقاص نے ان کو آگے بڑھنے کو کہا، اور حضرت قعقاع ابن عمرو نے ان کے ہاتھیوں پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے ہاتھی بڑے جو ہے پریشان ہوئے اور یہاں وہاں بھاگنے لگے۔ اسی طرح تیسرا دن سب سے خطرناک تھا۔ تیسرے دن بھی جو ہے بہت بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ وہ آئے۔ اس کے اندر ایک ہاتھی تھا جس کو الفا ہاتھی کہیں گے، یہ سب کو گائیڈ کر رہا تھا۔ جہاں وہ جاتا تھا، جیسے اس کو ٹریننگ دی گئی تھی، وہ سب ہاتھیوں کو سنبھالتا تھا، اور یہ ٹریننگ ہوتی تھی ہمارے ملک میں، یہ ہمارے ملک کی ٹریننگ تھی ہاتھیوں کو، آج بھی ہے۔ بہرحال ہاتھیوں سے بڑے پریشان ہوئے، لیکن تیسرے دن بھی مسلمان کافی شہید ہوئے، لیکن مسلمانوں کا حوصلہ ختم نہیں ہوا۔ اب چوتھا دن آیا۔ چوتھا دن آنے سے پہلے ایک صحابی ہے حضرت قعقاع ابن عمرو، جو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی سرپرستی سے آئے تھے، پورا دماغ لے کر آئے تھے خالد ابن ولید کا گویا۔ تو انہوں نے ایک ٹکڑی طے کی کہ جب بھی ہم ایرانیوں کو شکست دے رہے ہیں تو یہ بھاگ رہے ہیں، لیکن رستم آگے آ جا رہا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر صرف سب لوٹے جا رہے ہیں۔ 3 بار ہوا ایسا کہ جب مسلمانوں نے جوش و جذبے کے ساتھ حملہ کیا ہے تو
ان کو پچھاڑ دیا اور رستم کے جو جتنے بھی تھے سب بھاگنے لگے. اب رستم جو اکیلا آگے آ رہا ہے, اب اس کو دیکھ کے سب آ رہے ہیں. تو رات کے اندھیرے میں تہجد کے وقت ایک چھوٹی سی ٹکڑی انہوں نے طے کیا کہ یہ رستم کا ہی جو ایک قصہ ختم کر دیا جائے. تو اس کے کیمپ میں جا کر جہاں پر اس نے پڑاؤ ڈالا تھا, رستم پر انہوں نے راتوں رات حملہ کیا. کسی کو پتہ نہیں اس کے لشکر میں, اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رستم تک پہنچ جائیں گے. اب رستم بھاگا اور بھاگ کر کے اس نے اس دریا کے اندر چھلانگ لگائی. اب وہ صحابی نے بھی چھلانگ لگائی اور رستم کو جو ہے وہیں پہ قتل کیا. اس کی باڈی کو لے کر گھوڑے سے باندھ کر کے میدان میں لے کر آئے اور اس کے تخت پر چڑھ گئے. اور جب تک صبح ہو چکی تھی اور اس صحابی نے کہا, کعبہ کے رب کی قسم, یہ رہا تمہارا جنرل, یہ رہا تمہارا سرپرست رستم, جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ایسا جذبہ دیا. ایک بار کی انہوں نے حملہ کیا اور اس جنگ قادسیہ فتح ہو گئی. یہاں پر بھی 30,000 کا لشکر اور 1.5 لاکھ کے لشکر کا جو مقابلہ ہوا, اللہ رب العزت نے شاندار فتح عطا فرمائی. اب جو ہے حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف خبر روانہ کی گئی. ایک قاصد بڑی سپیڈ کے ساتھ حضرت عمر کی طرف روانہ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ روزانہ قادسیہ کی طرف نکلتے تھے, فجر کے بعد وہاں پر بیٹھتے تھے, انتظار کرتے تھے کچھ خبر آ جائے. تو اس شخص نے حضرت عمر کو پہچانا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سے پوچھا, کیا ہوا قادسیہ میں؟ بولے اللہ رب العزت نے شاندار فتح عطا فرمائی. اور وہ گھوڑے بھی سوار تھا, اس نے پہچانا نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیزی کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہے تھے اور اس کو بھی گھائی تھی کہ امیر المومنین کو بتانا ہے. اب بھاگتے بھاگتے حضرت عمر پوچھ رہے, سعد بن ابی وقاص کا کیا ہوا, اور فلاں صحابی کا کیا ہوا, فلاں صحابی کا کیا ہوا, وہ بتایا جا رہا تھا. اتنے میں جب مدینہ کی سٹی میں پہنچے ہیں بالکل, تو لوگ کہا کہ امیر المومنین آپ کیوں بھاگ رہے؟ تو اس کو پتہ چلا کہ امیر المومنین سے میں بات کر رہا تھا جب سے. اس نے کہا معاف کر دیجیے. تو انہوں نے کہا معافی کی کوئی بات نہیں ہے, اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو میرے اس خلافت میں پیدا کیا ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی جانتے ہیں, جو اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی جانتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے قادسیہ میں کیا عطا فرمائی, اس طرح سے فتح عطا فرمائی. تو یہ سب واقعات کے سننے کا مقصد اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہو اور صحابہ کرام کی بھی سیرت ہو. کس طرح سے انہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ, کس طرح سے انہوں نے اللہ پر یقین اور توکل کے ساتھ پورے دنیا میں جا کر کے دین اسلام کی محنت کو کیا, کس طرح سے انہوں نے اسلام کو زندہ کیا ہے. اور بالکل عدل و انصاف کے ساتھ, کہیں پر بھی صحابہ کی سیرت کے اندر بھی آپ کو ظلم نہیں ملے گا, بلکہ صحابہ کرام جس علاقے میں گئے ہیں ظلم کو ختم کرنے کے لیے گئے ہیں. ظلم کو, جیسے ہم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیچھے سنا تھا کہ جب انہوں نے سیریا سے روانہ ہوتے ہوئے جن لوگوں کا انہوں نے جزیہ لیا تھا واپسی کے وقت, ان کا جزیہ لوٹا دیا کہ ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے جزیہ لیا تھا, اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو ابھی کائی کی حفاظت, آپ اپنا جزیہ رکھ لیں. تو ایک پادری نے کہا تھا اس زمانے کے اندر کہ خداوند جو بھی ہمارا خدا ہے وہ تمہاری حکومت کو ہم پر واپس لوٹائے, کیونکہ ہمارے جتنے لوگ ہیں ہم پر ظلم کرتے ہیں, یہ نہ خدا کا خوف رکھتے ہیں اور نہ کسی کی جو ہے ماتحتی میں ہے, بلکہ انہوں نے پورے ظلم و ستم کا جو ہم کو شکار بنا کر رکھا ہے. تو آپ دنیا کے اندر دیکھیں دوستو, جہاں کہیں اسلام گیا ہے, ابھی آگے چل کر آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ ہم بیت المقدس کے متعلق سنیں گے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے زمانے میں کس طرح سے قدس کو فتح کروایا, کس طرح سے بغیر خون خرابے کے. یہ جو بیت المقدس ہے, جو فلسطین ہے, ایسی زمین ہے دوستو, یہ آج سے نہیں اور آج سے 200-300 سال پہلے سے نہیں, ہزاروں سال سے ایسی زمین ہے کہ زمین کے اندر بہت خون بہایا گیا ہے, بہت ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے یہاں کے لوگوں پر. حتیٰ کہ جب یہود آباد تھے تو ان کو بھی خوب وہاں پر جو ہے ستایا گیا ہے. تو انشاءاللہ اس کی بھی کچھ تاریخ سنیں گے کہ کس طرح سے جو یروشلم جس کو بولتے ہیں ہم بیت المقدس جہاں پر ہے, اس علاقے کے اندر پہلے کیا تھا, 2000 سال پہلے کیا تھا, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کس طرح فتح ہوئی. انشاءاللہ شروع سے لے کے جہاں تک ہو سکے آج تک انشاءاللہ اس کا نقشہ کھینچیں گے. اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم کو ہماری تاریخ پتہ چلے, ہم کو ہمارے اسلاف کی تاریخ پتہ چلے, تاکہ ہم جو سوئے ہوئے ہیں اور ہم جو اللہ اس کے رسول کے دین سے دور بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی زندگی کو برباد کرنے کے چکر میں ہیں, اپنی آخرت کو برباد کرنے کے چکر میں ہیں اور خواب غفلت میں ہیں, ہم اس سے بیدار ہو جائیں انشاءاللہ. تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے.